اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو لوگ اپنی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے، اور وہ لوگ اس پاکیزگی کی عطا میں ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیے گئے ہیں۔ آپ دیکھیے کیسے یہ لوگ اللہ پر بہتان باندھ رہے ہیں، اور یہ بہتان باندھنا کھلے ہوئے گناہ ہونے کے اعتبار سے کافی ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب کا ایک حصہ عطا کیا گیا تھا کہ وہ لوگ بتوں اور شیطانوں کی تصدیق کر رہے ہیں، اور یہ بات کہہ رہے ہیں کافروں سے کہ وہ لوگ ایمان والوں کے مقابلے میں راہ راست پر ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی کی لعنت نازل ہوتی ہے، اور جس شخص پر اللہ تبارک و تعالی لعنت کرتا ہے تو آپ اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ اس سے پہلے یہودیوں کا ذکر آیا تھا۔ میں نے یہ بات کل بتلائی تھی کہ سورہ نساء میں عام طور پر تو احکامات کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، وہ بھی خاص طور پر حقوق العباد سے متعلق، لیکن گاہے بگاہے یہودیوں کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور اللہ کے انکار کرنے والوں کے عذاب کا بھی تذکرہ ہوا ہے۔ اسی سلسلے میں کل سے یہودیوں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آج پھر اسی چیز کی طرف آیت متوجہ ہے۔ سب سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے، اور اس پاکیزگی کی صفت کے عطا میں کوئی بھی ظلم نہیں کیا گیا ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ایک تو خود کے بارے میں اور اسی طرح دوسروں کے بارے میں گناہوں سے پاک صاف ہونے کی گواہی نہیں دینی چاہیے، یعنی کسی کو بالکل پاکیزہ اور منزہ نہیں ماننا چاہیے، اور نہیں کہنا چاہیے کہ میں خود کیا ہوں، ہر طرح کے نقائص اور عیب اور گناہوں سے پاک صاف ہوں، یا یہ کہ فلاں آدمی جو ہے وہ گناہوں سے پاک صاف ہے اور انتہائی پاکیزہ شخص ہے۔ اس کی ممانعت اس آیت میں نازل ہوئی ہے کہ اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس کی کئی وجہیں ہیں۔ نمبر ایک، یہ جو پاکیزگی کی جو صفت ہے نا، ایک تو یہ عطائے خداوندی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے اس صفت کے ساتھ متصف کر دیتا ہے، انسان کا اس میں کوئی خاص دخل نہیں ہے، نمبر ایک۔ اور وہ وجوہات جس کی بنیاد پر اس سے منع کیا گیا ہے، اس میں سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس کے اندر سے کبر کی بو آتی ہے۔ کوئی اگر یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں کیا ہوں، انتہائی پاک صاف انسان ہوں، گناہ نہیں کرتا ہوں اور گناہوں سے بالکل پاک صاف ہوں، میں بہت پاکیزہ اور منزہ ہوں، اگر کوئی یہ بات کہتا ہے تو اس کے اندر سے کبر کی بو آتی ہے، یعنی تکبر اور غرور یا طبیعت کے اندر اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا، یہ صفت انسان کے اندر اور یہ برائی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اس کام سے منع کیا گیا ہے۔ گویا کہ بالفاظ دیگر
کبر سے روکا گیا ہے۔ کبر کی ممانعت ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف سمجھنا، یا اپنے سامنے دوسروں کو حقیر اور ذلیل سمجھنا، یہ کبر کی علامت ہے۔ اسی عمل سے کیا کیا گیا ہے؟ منع کیا گیا ہے۔ لہذا وہ عمل جو کبر کی طرف لے جاتا ہے اس عمل سے بھی منع کر دیا گیا۔ ایک دوسری وجہ اس کی یہ ہے، چونکہ تقوی اور پرہیزگاری، یا کون شخص متقی اور پرہیزگار ہے اور پاکیزہ ہے، اس کا فیصلہ ہوگا موت پر۔ اگر کسی انسان کی موت ایمان پر آ رہی ہے تب اس کے بارے میں گواہی دی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا اور اس پر اپنی رحمت کو نازل کرے گا۔ یعنی خاتمہ کے اعتبار سے کسی کا پاکیزہ ہونا یا پاکیزہ نہ ہونا پتہ چلے گا۔ موت کیسی حالت میں آئے گی اس کے اعتبار سے یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے، اور موت کیسی حالت میں آئے گی اس کا کسی کو علم نہیں ہے۔ خاتمہ کے اعتبار سے ہی تقوی اور طہارت کا تعلق ہے۔ لہذا جب خاتمہ پتہ نہیں ہے تو آج ایک انسان لاکھ آپ کو پاکیزہ دکھ رہا ہے، لاکھ اللہ والا دکھ رہا ہے، کوئی بعید نہیں ہے کہ اس کی موت کیا ہوئی۔ تو حدیث میں ہے کہ ایک انسان پوری زندگی اللہ اللہ کرتا ہے پر موت اس کی کفر پر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایسے حالت سے حفاظت فرمائے۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پوری زندگی کفر و طغیانی میں گزرتی ہے لیکن موت اللہ کی رحمت سے ان کی ایمان پر آتی ہے۔ لہذا موت کے اعتبار سے فیصلہ ہوگا کہ کون انسان پاکیزہ اور کون انسان پاکیزہ نہیں ہے، کون انسان اپنے ایمان کے دعوے میں سچا ہے اور کس کی موت ایمان پر آئی ہے۔ یہ فیصلہ خاتمہ کے اعتبار سے ہوگا، موت کے اعتبار سے ہوگا۔ لہذا اس بنیاد پر زندگی کے اندر کسی کے بارے میں باضابطہ گارنٹی سے یہ بات کہنا صحیح نہیں ہے کہ یہ انسان کیا ہے، انتہائی پاکیزہ اور متقی اور پرہیزگار ہے۔ دو، تیسری وجہ یہ ہے اس کی ممانعت کی کہ جب انسان یہ بات کہتا ہے کہ بھائی دیکھو فلاں جو ہے کیا ہے، انتہائی پاکیزہ ہے، تو عام لوگوں کے ذہن میں یہ وہم پیدا ہوتا ہے۔ عام لوگوں کے ذہن، جب کہیں گے بھائی فلاں بہت اللہ والا ہے، فلاں بہت بڑا بزرگ ہے، جب یہ بات کہتے ہیں تو عام فہم کے جو لوگ ہیں ان کے ذہن و دماغ میں یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ شاید سامنے والا ہر طرح کے عیب اور گناہوں سے پاک صاف ہے۔ حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ ہر انسان گناہ میں مبتلا ہے اور ہر انسان کے اندر عیب پائی جاتی ہے۔ عیب سے پاک اور صاف صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ لہذا عام لوگ کسی کے بارے میں غلط وہم اور خیال پیدا نہ کر لیں اور اس کو اس درجے تک نہ پہنچا دیں جو درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ہے۔ اسی بنیاد پر یہ ممانعت ہے۔ اسی لیے آپ جو دیکھتے ہیں کہ بہت سے جگہوں پہ جو چلتا ہے کہ فلاں بزرگ یا فلاں ولی کے بارے میں لوگ اتنی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ عام فہم لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ بس وہ اللہ ہی نہیں ہے، یا یہ کہ وہ نبی ہی نہیں ہے، ورنہ سب درجات کو انہوں نے حاصل کر رکھا ہے۔ یہ ذہن بیٹھتا ہے کہ نہیں بنتا ہے لوگوں کا؟ اس طرح کا ذہن تیار نہ ہو، عام فہم لوگ اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ سامنے والا کیا ہے، ہر طرح کے گناہوں سے پاک اور صاف ہے۔ حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ ہر انسان گناہ میں مبتلا ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ستاری کا معاملہ کر رکھا ہے۔ ہمارے اور آپ کے سامنے ہمارا اور آپ کا ظاہر ہے، ورنہ باطن میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم لوگ کتنے گناہوں میں مبتلا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگ کی باطن کو بھی ہمارے ظاہر کی طرح کرے۔ لہذا انہی بنیادوں پر اس طرح کے الفاظ کہنے سے یا کسی کے بارے میں باضابطہ مزکہ اور منزہ کی گواہی دینے سے اس آیت کے اندر منع کیا گیا ہے۔ بلکہ اللہ نے کہا دیکھو بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے پاکیزہ بنا دیتا ہے، موت ایمان پر دے دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو پاک صاف، اس کو گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے۔ اور اس عطا میں یعنی اللہ کسی کو پاکیزہ بنا رہا، کسی کو پاکیزگی زندگی عطا کر رہا، اور کسی کو اگر یہ زندگی حاصل نہیں ہے تو اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم نہیں کر رہا ہے۔ کوئی انسان دھائے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جا رہا۔ کیونکہ انسان کے بارے میں یہ آپ دعویٰ تو نہیں کر سکتے کہ یہ انتہائی پاکیزہ یا منزہ ہے، لیکن انسان اپنی جد و جہد سے، اپنی کوشش سے، اپنی قربانیوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی لو لگانے کی وجہ سے اس طرح کی صفات کو حاصل کر لیتا ہے۔
لہذا جو جتنا زیادہ قربانی پیش کرے گا، جو جتنا زیادہ مجاہدہ کرے گا، جو جتنا زیادہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا، تو اس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صفات اس کو عطا کریں گے۔ لہذا جن لوگوں کو عطا اس طرح کی صفات نہیں ہو رہی ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ظلم کا کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ اس کے خود کے عمل کا دخل ہے، اس کے خود کے عمل کا دخل ہے۔ وہ خود اپنی زندگی میں اتنی مجاہدے اور اتنی قربانیاں اس نے پیش نہیں کی جس کی بنیاد پر ان صفات کا وہ حامل ہو، بلکہ اللہ نے کہا انظر کیف یفترون اللہ الکذب، کہ ان یہودیوں کو دیکھیے، ان ظالموں کو دیکھیے، لوگ کیا کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ ذرا غور کیجیے تو اللہ پر جھوٹی ہے نا، اللہ کہہ رہا ہے کوئی پاکیزہ اور منزہ نہیں ہے، یا کسی کو اس طرح کا تم یقینی طور پر کسی پر اس طرح کا فیصلہ تم نہیں کرو گے، اور یہ لوگ بعضوں کے بارے میں اس طرح کا وہم و گمان اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھائے ہوئے ہیں۔ آج بھی ساری چیزیں چلتی ہیں، لوگ کسی کے بارے میں اس طرح کا اپنے ذہن و دماغ میں تصورات قائم کر لیتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، آپ بیٹھ جائیں گے کسی جعلی پیر کی مرید کے پاس تو اپنے پیر کے بارے میں ایسے ایسے واقعات سنائے گا کہ آپ کا پیر کے نیچے زمین کھسک جائے گی۔ یہ ہوتا ہے، تو یہ ساری چیز جھوٹ ہے، بہتان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر، وَكَفَى بِهِ اِثْمًا مُبِينًا، اور یہ ساری چیزیں کھلے گناہ ہونے کے اعتبار سے کافی ہے، یعنی انتہائی کھلا گناہ ہے۔ جن اعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا ہے اس کے باوجود اس طرح کا عمل کوئی اگر دھڑلے سے کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا یہ عمل ہی کل اس کے لیے گواہ بن جائے گا اور اس کے خلاف کھڑا ہو جائے گا کہ ہاں اس نے یہ گناہ کیا ہے، لہذا کل پھر بچنے کا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ اس کی بات کی جو آیت ہے اس کا ایک شان نزول ہے جس میں یہ بات کہی گئی کہ آپ نے ان لوگوں کو یعنی یہودیوں کو نہیں دیکھا، ان کو تو ہم نے کتاب بھی عطا کر رکھی تھی، اس کے باوجود ان کا عمل یہ ہے کہ وہ لوگ شیطانوں پر اور بتوں کی تصدیق کر رہے ہیں، شیطانوں پر ایمان لا رہے ہیں، اور کافروں سے یہ بات کہتے ہیں کہ ایمان والوں سے زیادہ تم راہ راست پر ہو، ایمان والوں سے زیادہ تم راہ راست پر ہو۔ اس آیت کا ایک خاص شان نزول ہے، وہ شان نزول یہ ہے کہ جنگ احد کے بعد، جنگ احد ہوا تھا سن 3 ہجری میں، بھول گئے آپ لوگ کب ہوا تھا؟ سن 3 ہجری میں۔ جنگ احد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تھے تو آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا تھا کہ مدینہ کی ارد گرد خاص طور پر جتنے یہودی آباد تھے ان سے آپ نے ایگریمنٹ کر لیا تھا اور ان سے آپ نے معاہدہ کر لیا تھا، اور معاہدہ کی ایک شق یہ تھی کہ دیکھو ہم لوگ آپس میں امن کے ساتھ رہیں گے، ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہیں کریں گے، اور بیرونی طاقت کی ہم مدد نہیں کریں گے، یعنی اگر ہم پر کوئی حملہ کرنے آئے گا تو تم ہمارے ساتھ مل کر ان کا دفاع کرو گے اور ہمارے خلاف کوئی سازش ان کے ساتھ مل کر نہیں کرو گے، اور تم پر اگر کوئی قوم حملہ کرنے آئے گی تو ہم تمہارے ساتھ مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، اور آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بیرونی طاقت کی سازش کا شکار نہیں ہوا جائے گا، یہ معاہدہ ہوا تھا۔ لیکن یہ یہودی جو ہے کمبخت قوم، بار بار معاہدہ کہ ان لوگوں نے توڑا، اور ان لوگوں نے کیا یہ کہ جنگ احد کے بعد ان کا ایک سردار تھا کعب بن اشرف، یہودیوں کا ایک سردار تھا کعب بن اشرف، اور کعب بن اشرف عالم تھا یہودیوں کا، یعنی ایسا نہیں کعب بن اشرف کوئی عام آدمی تھا، اس کے پاس آسمانی کتابوں کا علم تھا اور یہودیوں میں اس کا ایک بڑا اسٹیٹس تھا۔ اس نے کیا یہ کہ یہودیوں کے ایک اور سردار ہوئی ابن اخطب، اس کو اس نے ساتھ لیا اور یہ لوگ دونوں پہنچ گئے مکہ مکرمہ۔ جنگ احد کے بعد مکہ مکرمہ میں کفار کے سردار حضرت ابو سفیان تھے جو بعد میں ایمان لائے، اور یہ دونوں پہنچ جاتا ہے مکہ، اور مکہ پہنچنے کے بعد یہ لوگ جا کر کہتے ہیں ابو سفیان سے کہ ایسا ہے نا کہ ہم لوگ تمہاری تعاون کریں گے مسلمانوں کے خلاف، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا تمہارے سے معاہدہ ہو جائے اور ہماری تمہاری دوستی ہو جائے، اور ایسا کیا جائے گا کہ تم آؤ ان پر حملہ کرو، ہم تمہاری کیا کریں گے؟ مدد کریں گے۔ حالانکہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا معاہدہ کر رکھا تھا کہ ہم کسی بیرونی طاقت کا ساتھ نہیں دیں گے، اور یہاں یہ مکہ مکرمہ میں پہنچ کے بیرونی طاقت کو کیا کہہ رہا ہے کہ تم مسلمانوں کے خلاف فوج کشی کرو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ تو چونکہ ابو سفیان بھی واقف تھے یہودیوں کے اعمال سے کہ یہ لوگ انتہائی بدبخت ہیں، یہ لوگ وعدہ شکنی کرتے ہیں، وعدہ کو پورا نہیں کرتے ہیں، ہو سکتا ہے یہاں تو ہم سے یہ بات کہہ رہے ہیں اور ہم اگر کل جائیں مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے تو یہ ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں، یعنی یہ قابل اعتماد لوگ نہیں ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ تمہیں کچھ ہماری شرط ماننی ہوگی، ہم تمہیں یقین ہوگا ہمیں کہ تم ہمارا ساتھ دے رہے ہو۔ بولا کیا کرنا پڑے گا؟ بولا کرنا یہ پڑے گا تمہیں کہ یہ دیکھو
بت رکھے ہوئے ہیں، جبت اور طاغوت، جو یہاں لفظ استعمال کیا، اتفاق سے ان دونوں بتوں کا نام بھی جبت اور طاغوت تھا۔ کہا کہ یہ دونوں جو جبت اور طاغوت جو بت ہیں، ان دونوں کو تمہیں سجدہ کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ ان دونوں کا تمہیں سجدہ کرنا پڑے گا۔ حالانکہ ان کے پاس آسمانی علم تھا، ان کو پتہ تھا کہ یہ بت پرستی اور بت پرستی کسی بھی قوم میں اور کسی بھی مذہب میں جائز نہیں تھی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی اور مذہب میں بت پرستی جائز ہو، اور یہ لوگ تو اہل مذہب حضرات تھے، اہل کتاب حضرات تھے، ان کے پاس تو آسمانی علم تھا۔ اس کے باوجود ان دونوں بدبختوں نے بتوں کے سامنے سجدہ کیا۔ مسلمانوں سے عناد اور اس سے دشمنی میں اور اس کے خلاف سازش کرنے میں اور دشمن کو اپنے ساتھ لانے میں ان دونوں نے کیا کیا؟ سجدہ کیا ان دونوں بتوں کو۔ اب جب ان دونوں کو بتوں کو ان لوگوں نے سجدہ کیا تو پھر ابو سفیان نے ان سے کہا اچھا یہ بتاؤ ہم لوگ حق مذہب پر ہیں یا یہ جو محمد کی ٹیم ہے جو مدینہ منورہ چلی گئی ہے جو ہم میں سے میں تھی یہ لوگ حق راستے پر ہیں؟ چونکہ تمہارے پاس تو آسمانی علم ہے، لہذا اس کی روشنی میں تم ہمیں یہ بتاؤ کہ ہم لوگ سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، ہمارا مذہب صحیح ہے یا ان مسلمانوں کا مذہب صحیح ہے؟ ہونا کیا چاہیے تھا؟ چونکہ ان کے پاس آسمانی علم تھا اور اس آسمانی علم میں یہ نشاندہی اور یہ آیات نازل کر دی گئی تھی کہ آگے چل کے ایک نبی آئے گا، اس پر ہم کتاب نازل کریں گے اور وہ لوگ آ کے مدینہ منورہ میں ہجرت کریں گے۔ یعنی یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ ایسے علاقے میں آ کے ہجرت کریں گے جو علاقہ نخلستان کا ہوگا، جہاں چاروں طرف کھجور کی باغات ہوں گے۔ یہ ساری نشاندہی ہے توریت اور زبور وغیرہ میں، یعنی تمام علامات کا ذکر کر دیا گیا تھا یہودیوں کے سامنے۔ تو انہوں نے یہ گواہی دینی چاہیے کہ محمد کا مذہب صحیح ہے۔ لیکن بدبختوں نے پوچھا اس سے ابو سفیان سے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ حج کے موقع پر اونٹ ذبح کرتے ہیں، جو مہمان آتے ہیں ان کی ہم ضیافت کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، اپنے خاندان اور قبیلے کا ساتھ دیتے ہیں، یعنی جو ان کے نیک اعمال تھے ان کی نظر میں اس کو انہوں نے گنوایا۔ تو ان دونوں بدبختوں نے کہا کہ تم لوگ صحیح راستے پر ہو۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا۔ ان یہودیوں نے کافروں سے کہا کہ یہ جو کافر ہیں یہ لوگ مومنوں کے اعتبار سے صحیح راستے پر ہیں۔ دیکھیے ایک تو ان کے پاس علم تھا، علم ہونے کے بعد صرف عناد میں، صرف دشمنی میں ان لوگوں نے ایک تو جھوٹی گواہی دی اور ان لوگوں نے وہ اعمال کیے جو ان کے مذہب میں بھی جائز نہیں تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ اعلان کیا ہو کہ بت پرستی کیا ہے؟ ناجائز اور حرام ہے، بلکہ ان کے مذہب میں بت پرستی کو حرام قرار دیا گیا تھا، اس کے باوجود ان لوگوں نے یہ عمل کیا۔ قرآن میں اللہ نے کہا اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی پھٹکار اترتی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ جن کے اوپر اللہ کی لعنت اترتی ہے۔ لعنت کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونے کا نام ہے۔ لعنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونے کا نام ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ جو کعب بن اشرف، ہوئی بن اخطب اور اس طرح کے جتنے ان کے حواریین ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھٹکار اترتی ہے، اللہ کی لعنت اترتی ہے۔ اللہ کی لعنت سے کیا ہے؟ دور۔ اور ایک بات جان لو وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، کہ جن پر اللہ کی لعنت اترے گی، جن کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے گا، تو آپ اس کا کوئی مددگار نہیں دیکھیں گے، یعنی اس کا کوئی مددگار آپ کو مل جائے ایسا نہیں ہے۔ کوئی اس کے لیے مدد کرنے کو تیار نہ یہاں ہونے والا ہے اور نہ ہی کل قیامت کے دن ہونے والا ہے۔ لہذا ان کا عذاب، ان کا انجام کیا ہے؟ انتہائی برا ہے۔ دیکھیے اس میں بہت بنیادی چیز ہے، یہ دونوں اہل کتاب تھے، صرف مسلمانوں کی دشمنی میں یہ لوگ کہاں گئے؟ کفاروں کے پاس گئے اور ان سے ان لوگوں نے معاہدہ کرنا چاہا۔ معاہدے کی شرائط میں ان لوگوں نے وہ اعمال کیے جو ان کے مذہب میں بھی کیا تھا؟ منع تھا، یعنی ان لوگوں نے بت پرستی کی اور مسلمانوں کے خلاف ان لوگوں نے گواہی دی۔ تب جا کے ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا کہ ان کے اوپر کیا ہوگا؟ اللہ کی لعنت اترے گی۔ یہ کام بہت سے لوگ آج بھی کرتے ہیں۔ آپ اس ملک کے اندر دیکھ لیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نام کے کیا ہیں؟ مسلمان ہیں، اپنے آپ کو اہل قرآن بھی بتلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، مذہب پر کسی کی ٹھیکیداری نہیں، ہم زیادہ مذہب کو سمجھتے ہیں، اور مسلمانوں کے خلاف بیان بازی میں، مسلمانوں کے خلاف سازش میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ جا کے یہ لوگ بت پرستی کرتے ہیں۔ دیکھیے وہ جو شخص تھا ملعون وسیم رضوی، کہاں تک جا کے گرا وہ؟ مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے کرتے کس نتیجے پہنچا؟ اس کو جا کے بت پرستی میں وہ جا کے مبتلا ہوا۔ یعنی وہ جو کافر کی ٹیم ہے وہ اس وقت تک آپ کی نہیں ہوگی جب تک وہ آپ کو اسی راستے پر نہ لے آئے جس راستے پر وہ خود چل رہی ہے۔ حالانکہ اس کے پاس بھی علم تھا،
علم ہونے کے باوجود صرف اور صرف اناد میں اور اختلاف میں حالت یہ ہوئی کہ جا کے وہ اعمال ان کو کرنے پڑے جو اعمال اس کو بھی پتہ تھا کہ نہیں کرنا چاہیے۔ بت پرستی کسی بھی مذہب میں جائز نہیں ہے۔ جو مذہب بت پرستی کے برے عمل میں مبتلا ہے ان کے یہاں بھی اگر جا کے بنیادی مذہبی کتابوں کو دیکھا جائے گا تو وہاں ہی بت پرستی کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے باوجود صرف اور صرف اناد میں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم ہونے کے باوجود اگر کوئی خلاف کھڑا ہوتا ہے، آپ کو صحیح بات کا علم ہے، آپ حقیقی صورتحال سے واقف ہیں، اس کے باوجود اگر آپ صرف اناد میں اور دشمنی میں اور سامنے والے سے اختلاف میں اگر آپ اس کے خلاف کھڑے ہوں گے تو آپ اللہ کی لعنت کا یہ نتیجہ ہوگا آپ پر کہ آپ ان اعمال میں مبتلا ہو جائیں گے جس کے خلاف گواہی خود آپ کا مذہب دے رہا ہوگا۔ لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کے پاس علم ہے، اللہ نے آپ کو علم دے رکھا ہے، تو کبھی بھی آپ کو اس کے خلاف نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ کسی بھی معاملے میں اگر آپ کو حقیقی صورتحال سے آپ واقف ہیں تو آپ اس کے خلاف ٹیم میں کہیں مت کھڑا ہوئی۔ ہوتا ہے نا لوگوں کو، معاملات کچھ ہو گئے محلے کے اندر، کوئی واقعہ ہو گیا، ایک شخص ہے جو صحیح صورتحال سے واقف ہے لیکن صرف اس بنیاد پر کہ جس کے ساتھ معاملہ ہے اس سے اس کو دشمنی ہے، اس دشمنی میں وہ اس کے مخالف ٹیم کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اس کا انتہائی برا اثر اس کی زندگی پر پڑتا ہے۔ یعنی آپ جھوٹی گواہی دے رہے ہیں یا آپ حق بات آپ کے پاس ہے اس کے باوجود آپ حق بات کو چھپا رہے ہیں اور مخالف کے ساتھ اور جو لوگ باطل کی گواہی دے رہے ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں، تو یہ معمولی گناہ نہیں۔ اس لیے کہا اولئک الذین لعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر کیا ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت۔ ایک انسان پس علم ہی نہیں ہے، وہ جہالت کی بنیاد پر کوئی عمل کر رہا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں قابل معافی ہو سکتی ہے، لیکن علم ہونے کے باوجود، صحیح صورتحال سے واقف ہو جانے کے باوجود صرف کسی سے عناد کی بنیاد پر، کسی سے دشمنی کی بنیاد پر اس کے خلاف آپ کام کریں گے تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھٹکار پڑے گی، اور جس پر اللہ کی پھٹکار پڑتی ہے اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا ہے۔ یہی وجہ کہ یہودیوں کا کہیں کوئی مددگار نہیں، یہودیوں پر پھٹکار قیامت تک کے لیے پڑی ہوئی ہے۔ جہاں دیکھیے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، قرآن نے کہا نا ان کے اوپر ہم نے ذلت، شکست، پھٹکار قیامت تک کے لیے ڈال دیے۔ اس لیے کہیں پر بھی یہ لوگ چین سے نہیں رہتے ہیں، کہیں پر بھی یہ لوگ چین سے نہیں رہتے ہیں، اور ان کی انفرادی زندگی میں بھی چین و سکون نہیں ہے، ان کی انفرادی زندگی کے اندر بھی چین و سکون نہیں ہے، صرف اسی بنیاد پر کہ ان لوگوں نے کے پاس علم تھا، اس کے باوجود صرف مسلمانوں سے عناد اور دشمنی کی بنیاد پر ان لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی، اور آج بھی یہ لوگ کر رہے ہیں۔ آج بھی جہاں ان کو موقع ملتا ہے ہمارے دشمنوں کے ساتھ یہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ سب سے پہلا حق یہ تھا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی بھیجی ہوئی کتاب پر ایمان لاتے ہیں، چونکہ اس سلسلے میں سارا علم ان کے پاس پہلے سے موجود تھا۔ اس کے باوجود چونکہ ان کا عمل یہ ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نتیجہ ان کے اوپر یہ مرتب کر رہے ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔